تو یہ ہماری کوشش، جماعت نے کوشش کی ہے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں پسماندہ ترین، شروع اس جماعت نے اس طرف توجہ دی. جماعت تعلیم کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ ملت تو اقرا ہے، ملت اقرا ہے یہ، اور اسی اقرا پر اٹھان شروع ہوئی ہے. اور یہ ہندوستان میں پسماندہ ترین قوم کہلائے، بڑے المیہ کی بات ہے. تو جماعت نے شروع ہی سے ایک ملیح آباد میں درسگاہ قائم، بلکہ مولانا مودودی نے نیا نظام تعلیم نام سے ایک مضمون لکھا اور یہ بتایا کہ قیادت اور تعلیم ساتھ ساتھ چلتی ہے. تعلیم جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قیادت انہیں کو ملتی ہے. چنانچہ جماعت نے جب مرکز ملیح آباد میں تھا شروع میں، تو ملیح آباد میں ایک درسگاہ قائم کی. افضل حسین صاحب اس کے ناظم سے، مولانا شفیع مونس صاحب جو ابھی موجود ہیں ہماری صفوں میں الحمدللہ، تو وہ ان کے معاون تھے. یہ درسگاہ آگے بڑھی، پھر وہ مرکزی درسگاہ رامپور آئی، اور پھر تو ایک نیٹ ورک پورا پھیل گیا سارے ہندوستان میں درسگاہوں کا. اب ہمارے پاس بہت سے کالجز بھی ہیں، جماعت کے پاس اسکولز بھی ہیں، تعلیمی ادارے مدارس بھی ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں. اور ایک خاص بات جماعت نے یہ کی کہ حکومت کی طرف سے جو نصاب تیار ہوتے تھے، سیکولرائزیشن آف ایجوکیشن کہیں یا مسلم عقائد اور مسلم تاریخ کے خلاف باتیں کہیں، یہ بات برابر چیلنج مسلمانوں کے لیے بنتی رہی. تو جماعت نے آگے بڑھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کرتی ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے، یا جس میں شرک مشرکانہ باتیں ہیں ان کو سدھار کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کے سامنے اور مسائل آتے رہے اور حکومت کی طرف سے مسائل پیدا کیے جاتے رہے. تو جماعت کبھی کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں، کبھی پارلیمنٹ میں خلاف اسلام قانون سازی ہو رہی ہے، تو جماعت نے آگے بڑھ کر کے مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی کوشش کی. اور جماعت شروع ہی سے اس میں نہ صرف شامل نہیں بلکہ انیشیٹو لیا جماعت نے. اسی طرح سے اور مسائل، فسادات، یہ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے ہندوستان میں آتی رہیں. تو جماعت نے مسلم مجلس مشاورت کے قیام کے لیے کوشش بھی کی، اس میں شامل بھی رہی، آج تک اس میں شامل ہے. اور مسلم پرسنل لا بورڈ میں، مسلم مجلس مشاورت میں ایک کردار جماعت اسلامی کا شروع میں بھی رہا، مسلسل رہا ہے، اور آج بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو ہو سکتی ہیں وہ جماعت اسلامی کے افراد ان کے صفوں میں شامل ہو کر، ان کے نشستوں میں شرکت کر کے اور ان سے ملاقات کر کے توجہ دلاتے رہتے ہیں. ایک بات دعوت کے سلسلے میں ہے. دعوت کا کام تو یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا، مگر مسلمان اس سے غافل رہے اور اس کا نقصان بھی آج دیکھ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے شروع سے اس بات پر توجہ دی کہ دعوت کا کام ہونا چاہیے. اور جیسا کہ بات آ چکی ہے، لٹریچر تیار کیا، یہاں کی زبانوں میں لٹریچر تیار کیا، یہاں کی نفسیات، یہاں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر لٹریچر کیا، اور حالات کا پورا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ کا شکر ہے، بہت سے اجتماعی پروگرام بھی ہوئے جماعت کی طرف سے، ہفتے بھی منائے گئے، مہمات بھی چلائی گئیں. اور اب دعوت کی فضا اللہ کا شکر ہے کہ ایسی بنی ہے کہ اب دوسرے مسلم تنظیمیں، تعلیمی ادارے، دوسرے مسلم افراد بھی اب غیر مسلموں میں دعوتی کام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اور اب تو ہمارے دینی مدارس میں بھی باقاعدہ دعوت کے شعبے قائم ہونے لگے ہیں. یہ ایک اچھا پہلو ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی نظریاتی تحریک ہو اور کوئی بھی تنظیم ہو، ایک پہلو ان کا وہ ہوتا ہے جو آپ اعداد و شمار کی زبان میں سمجھتے ہیں، کتنے ارکان، کتنے ممبران، کتنے نیٹ ورک، کیا، مگر نظریاتی تحریکوں کو ان کے اثرات سے پہچانا جاتا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں جو آواز دی، آج مسلمانوں کی بڑی تعداد غیر مسلموں میں دعوتی کام کی طرف متوجہ ہے. اس لحاظ سے جماعت اس محاذ پر بہت کامیاب ہوئی اور وہ زبان اب مسلمان بولنے لگے اور اس کام کی طرف توجہ کرنے لگے جو کام اجنبی سمجھا جاتا تھا یہاں کے مسلمانوں کے لیے. جہاں اگر سماج ملک کا تعلق ہے، ملک کے لیے تو پورا نقشہ ہے جماعت کے پاس، بلکہ ایک دعوت ہماری جماعت کی افراد کے لیے ہے جنت کا راستہ، جہنم سے نجات. اسلام پر چلو گے تو دنیا میں بھی سکون حاصل کرو گے، مرنے کے بعد جنت ملے گی، جہنم سے نجات پاؤ گے. ایک ہماری دعوت اس ملک کے لیے ہے اور ہم اس ملک کو بتاتے ہیں کہ انسانیت کے جو بھی مسائل ہو سکتے ہیں وہ سب اسلام کی روشنی میں حل ہو سکتے ہیں، یا کہ چاہے معاشرتی مسائل ہوں، سیاسی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں. اور ہم اسلام کو ایک آلٹرنیٹو کی حیثیت سے شروع سے پیش کرتے رہے ہیں. بلکہ جماعت اسلامی کی آئیڈیولوجیکل آئیڈینٹی یہی ہے کہ وہ اس ملک کے لیے ایک پیغام رکھتی ہے اور اس ملک کے لیے ایک پورا سسٹم، پورا نظام رکھتی ہے اور دلائل کے ساتھ پیش کرتی ہے. اور ظاہر ہے جماعت اس بات میں کبھی یقین نہیں رکھ سکتی جو قرآن کے خلاف ہو. کوئی زور زبردستی، فستائیت جیسا کہ ہمارے بعض گروپ ہندوستان میں کرتے ہیں، اس میں یہ جماعت یقین نہیں رکھتی. تو جمہوری اقدار کا تحفظ کیا جماعت نے، فستائیت کے خلاف آواز اٹھائی
اور اب ایک ماحول بنا ہے فسطائیت کے خلاف. اس کے لیے ہم نے FDCA فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹیز پورے ہندوستان میں ریاستی سطح پر بھی اس کی برانچز قائم کی, اور اس نے ایک ماحول بنایا, دانشوروں کو جمع کیا, سیکولر فورسز کو اکٹھا کیا, اور فسطائیت اور فرقہ پرستی کے خلاف ایک ماحول بنایا. سیاست کو اخلاق و کردار کا پابند بنایا جائے, باکردار لوگ سیاست میں آئیں. تو جماعت ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے جو باکردار ہوں, جن کے اخلاق اچھے ہوں, جرائم پیشہ نہ ہوں, اور جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہو, جن کی امانت و دیانت کو سمجھا جا سکتا ہو. عام انسانی جماعت نے آواز اٹھائی. پہلے بھی آواز اٹھاتی تھی, لیکن اب باقاعدہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جماعت نے. MPJ آپ جانتے ہیں, MPJ بنائی, کئی ریاستوں میں کام کر رہے ہیں, اور اب تو ہر ریاست میں ہمارے پاس مختلف ناموں سے اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو انسانوں کے عام مسائل سے دلچسپی رکھتی ہیں, عام مسائل کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, اور انتظامیہ سے بھی توجہ دلاتی ہیں, اور سماج کو بھی بیدار کرتی ہیں, کھڑے کرتی ہیں, تاکہ عام اور ظاہر ہے یہ تو دعوت سارے انسانوں کے لیے ہدی للناس ہے, تو اس کو پیش کرنے والے لوگ سارے انسانوں ہی کو مخاطب کریں گے, اور اس کے نزدیک سارے انسانوں کے مسائل اس کے مسائل ہوں گے. تو جماعت اسلامی اس لحاظ سے متوجہ ہے. عدل و انصاف کا معاملہ ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے دہشت گردی کے نام پر؟ آپ نے سچر کمیٹی کی رپورٹ منگائی اور یہ بتایا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو صاحب دیکھو تمہیں ہم نے 50 سال میں کتنا پسماندہ بنا دیا. ارے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی نے ابھی پیچھے ایک کارواں نے امن و انصاف نکالا, اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے تم دہشت گردی کے نام پر ہندوستان کے نوجوانوں کو گرفتار کر رہے ہو, ٹارچر کر رہے ہو, یہ ناانصافی ہے, سراسر ظلم ہے, اور ظلم کر کے کوئی قوم پھل نہیں سکتی, کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. انصافی کی بنیاد پر کوئی قوم ترقی پا سکتی ہے. اور یہ بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اتنی بڑی تعداد جو مسلمانوں کی ہے اسے آپ پسماندہ رکھ کر ملک کی ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ ہم نے کارروائی بھی نکالا اور توجہ بھی دلائی. اور پسماندہ طبقات کے لیے بھی ہم نے کہا. ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو اسلامی معیشت ایک متبادل, ایک آلٹرنیٹو کے حیثیت سے پیش کیا, جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اسلامی بینکنگ کے لیے ہمارا ایک پورا شعبہ کام کر رہا ہے. ایچ عبدالرقیب صاحب اس کے ذمہ دار ہیں, سیکرٹری ہیں جو آپ کے سابق امیر حلقہ ہیں, اور اب فضا بن رہی ہے ساری دنیا کے اندر اسلامک بینکنگ کی طرف. اور ہندوستان کی حکومت بھی سن 78 میں ہم نے کوشش کی تھی کہ اسلامک بینک آپ قائم کرنے کی اجازت دے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ ریگولیشن کے خلاف ہے, یا تو انٹرسٹ بیسڈ ہی بینکنگ ہو سکتی ہے, انٹرسٹ فری نہیں ہو سکتی. ہم اس وقت کامیاب نہیں ہوئے. اب حکومت بھی توجہ دے رہی ہے, اور توقع یہ ہے کہ جلدی انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا. خدمت خلق کے سلسلے میں تقسیم کے بعد جو فسادات ہوئے اس وقت بھی ہم نے کام کیا. لوگ قحط سالی کا شکار ہو اس میں بھی کام کیا, سیلاب سے متاثر ہوئے اس میں بھی کیا, فسادات میں ریلیف کا کام کیا, چاہے وہ گجرات ہو, اس وقت کا گجرات ہو, اس سے پہلے کا جمشید پور ہو, بھیونڈی ہو, مراد آباد ہو, میرٹھ ہو, جہاں جہاں بھی اس طرح کے لوگ پریشان حال تھے, مصیبتوں میں مبتلا ہوئے, وہاں جماعت نے آگے بڑھ کر کام کیا. اور جماعت کا اس لحاظ سے ہندوستان میں تعارف رہا ہے کہ یہ کمزور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہے. مختلف بستیوں میں کام کیا, ہاسپٹل بنائے, پھر ڈسپینسریاں قائم کی. اب اس پورے منظر میں آخر میں آتا ہوں. ہمارے سامنے کئی نظریاتی چیلنج آئے, اور جماعت نے اس کا بہت حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا. جماعت کے سامنے سب سے بڑا نظریاتی مسئلہ تو کمیونزم کا تھا. ہم نے کمیونزم کو کی جو کمزور بنیادیں تھیں ان سے لوگوں کو واقف کرایا. پورا لٹریچر اس پر گواہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام تھا جس کا امریکہ وہ کرتا تھا, نمائندگی کرتا تھا, اس کی جو کمزوریاں تھیں, غیر فطری جو اس کے پہلو تھے, ان سے لوگوں کو واقف کرایا.